بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ اور یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو، برا جانتے ہو. تو اپنے مسلمان بہن بھائی کی غیبت کرنا، اس کو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے. یعنی ایک وہ انسان ہے، پھر بھائی ہے، اور پھر وہ مردہ ہے. فرمایا کہ اتنا برا عمل ہے غیبت کرنا. واجب الاحترام غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے بھائی کا اس کی عدم موجودگی میں، اس کے غیر موجودگی میں، اس کے پیچھے اس کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ جب تم وہ ذکر اس کے سامنے کرو تو اسے ناپسند گزرے. فرمایا یہ غیبت ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم بات کہہ رہے ہیں اپنے مسلمان بہن کے بھائی کے بارے میں وہ موجود نہیں ہے، لیکن جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ اس میں موجود ہے، اس میں پائی جاتی ہے، تو کیا یہ پھر بھی غیبت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں تبھی تو یہ غیبت ہے اگر جو بات تم کہہ رہے ہو اور وہ اس میں نہیں ہے، جو بات کہہ رہے ہو اس میں نہیں ہے، تو پھر یہ غیبت سے بھی ایک اگلا مرحلہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جسے بہتان کہتے ہیں. تم پھر اپنے مسلمان بہن بھائی کے اوپر بہتان لگا رہے ہو. اب اندازہ کریں، کیونکہ رمضان شریف آنے والا ہے تو رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہو، انسان نے محنت و مشقت برداشت کی ہو، بحالت روزہ ہو، اور حالت روزہ میں رمضان میں انسان پھر کسی کی غیبت کرے اپنے مسلمان بہن بھائی کی، تو پھر ہمارے رمضان کے روزے میں کتنی بے برکتی ہوگی، اور غیبت کس طرح ہمارے روزے کے جو ثمرات ہیں اس کو وہ ختم کر دے گی. اب اندازہ کیجئے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جس کا قد چھوٹا تھا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، بیٹھی، آپ سے سنا، مجلس میں برکت حاصل کی، اور پھر وہ چلی گئی. جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اللہ کے درجوں کو بلند فرمائے، امت کی ماں، حضور کی بیوی، حضور کی زوجہ، انہوں نے کہا کہ یہ اتنے چھوٹے قد والی ہے، اتنے چھوٹے قد والی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ تو نے غیبت کی، عائشہ تو نے غیبت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے تو وہی بات کی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے، وہ حقیقت چھوٹے قد والی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تیرا اپنے کسی مسلمان بہن یا بھائی کا ایسا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، فرمایا یہی تو غیبت ہے.
اگر اس میں پائی نہیں جاتی تو پھر وہ بہتان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ معراج کی شب جب تشریف لے گئے آسمانوں کے اوپر، اور جب آپ نے دوزخ کا مشاہدہ کیا تو دوزخ کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو اپنے پہلوؤں سے گوشت کاٹ رہے ہیں اور گوشت کاٹ کے پھر وہ کھا رہے ہیں، بڑی اذیت اور تکلیف میں ہیں، اور پھر انہیں کہا جا رہا ہے کلوا ما کنتم تاکلون من لحم اخیکم، کھاؤ جو تم اپنے بھائی کا دنیا میں گوشت کھایا کرتے تھے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، کیونکہ غیبت کرنا یہ اپنے مسلمان مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو بھی امام احمد نے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی غیبت کرتا تو وہ دور بڑا پاکیزہ دور تھا، حضور کے دور، تو غیبت کوئی کرتا تو فرمایا غیبت کرنے سے ماحول میں بدبو محسوس ہوتی، جیسے انسان بڑا نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، تلاوت قرآن کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، لیکن جب وہ ایک ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں پہ ڈانس کلب ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، تو اسے وہاں پہ جا کے کسی نے مارا نہیں، کسی نے اسے کچھ کہا نہیں، صرف وہاں پہ جا کے تھوڑی دیر کھڑا ہو تو اسے وحشت محسوس ہوگی۔ جو گناہوں کا عادی نہیں، جو شراب نوشی نہیں پیتا کرتا، جو اس ماحول میں نہیں رہتا، اسے بڑی اجنبیت، وحشت، تنگی محسوس ہوگی، وہ کہے گا میں جلدی جلدی یہاں سے چلا جاؤں۔ یہ میں نے مثال دی۔ اسی طرح حضور کا دور، صحابہ کا ماحول اتنا پاکیزہ تھا کہ کوئی غیبت کرتا تو غیبت محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ منافقین میں سے، بظاہر مسلمان تھے، فرمایا کہ منافقین میں سے کچھ لوگوں نے سچے مسلمانوں کی، صحابہ کی غیبت کی ہے، تو یہ جو بدبو اور یہ ماحول جو پراگندہ ہے یہ اسی غیبت کی وجہ سے ہے۔ امام ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آج جگہ جگہ غیبت ہو رہی ہے، ہماری مجلسیں ساری چیزیں غیبت سے بھری ہوئی ہیں، تو آج بھی بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ امام ابو اللہ سمرقندی فرماتے اس لیے کہ جس طرح انسان کسی بدبودار جگہ میں ہو اور وہاں رہ کے وہ بدبو اس کے دماغ اور اس کے ناک میں رچ جاتی ہے، پھر اسے محسوس نہیں ہوتی، فرمایا ایسے ہی ہم غیبت کے ماحول میں ہیں، ہم غیبت کے ماحول میں ہیں، ہمیں غیبت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم شادی کے فنکشن میں ہیں، ہم کسی مذہبی فنکشن میں ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے گھر مسجد میں ہیں، ہم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ غیبت کے بارے میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔ انسان کو غیبت سے بہر صورت بچنا چاہیے۔ انسان، امام اللہ سمرقندی لکھتے ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے، ولی کامل، ان کو کسی نے آ کے کہا کہ فلاں بندہ تمہاری غیبت کر رہا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تحفہ لیا، مٹھائی لی اور اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے جا کے کہا کہ یہ ہدیہ قبول کر لو، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم میری غیبت، تم مجھے اپنی نیکیاں گفٹ کر رہے ہو،
تم مجھے اپنی نیکیاں دے رہے ہو تو یہ میرا تحفہ قبول کر لو۔ میں تمہیں کیسے نیکیاں دے رہا ہوں؟ میں تم میری غیبت کر رہے ہو، تو غیبت کرنے والا اصل میں اپنی نیکیاں جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں جس کی وہ غیبت اور برائی بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے کھاتے میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو واجب الاحترام انسان کو چاہیے کہ وہ غیبت سے بچے، غیبت سننے والی جگہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت کعب الاحبار آپ کہتے ہیں کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں پڑھا، ان کے صحائف میں یہ پڑھا میں نے کیا کہ غیبت کرنے والا اپنی غیبت سے توبہ بھی کر لے، غیبت کرنے والا توبہ بھی کر لے، توبہ کرنے کے باوجود بھی غیبت کی یہ نحوست ہے کہ توبہ کرنے والا، غیبت کرنے والا پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، علمان الفیظ۔ اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو فرمایا کہ وہ داخل دوزخ ہوگا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ واجب الاحترام اندازہ کریں کہ غیبت کرنے والا توبہ کے باوجود بھی وہ جنت میں آخر میں جائے گا اور دوزخ میں جائے گا اگر اسی حالت میں مر گیا، علمان الفیظ۔ واجب الاحترام جس کی غیبت کرنا جائز ہے، ایسا فاسق اور فاجر شخص جس کے فسق سے، جس کے گناہ سے دوسرے کو نقصان پہنچا ہو، دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچتا ہو۔ کوئی آدمی مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، وہ بدعہد ہے، وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے، مسلمان اس کے پاس امانت رکھواتے ہیں، وہ خیانت کرتا ہے، کھا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی برائی بیان کرنا، دوسرے مسلمان کو بتا دینا کہ بھئی اپنی امانت اس کے پاس نہ رکھوانا، کیونکہ یہ معروف ہے، کہ ظالم ہے، یہ لوگوں کے امانتیں کھا جاتا ہے تو واپس نہیں لٹاتا، پھر کوئی اسے لے بھی نہیں سکتا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ یہ تو فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، پھر دوسرے مسلمانوں کو اس سے آگاہ کرنا۔ فاسق اور فاجر کی غیبت کرنا یہاں تک جائز ہے، اپنے مسلمان بہن بھائی کو نقصان سے بچانا، جانی نقصان سے، اس کے مالی نقصان سے بچانا۔ لیکن آج یہ بھی بدقسمتی ہے، حالانکہ مشورہ جو ہے یہ بھی ایک امانت ہے۔ انسان کوئی کام کرنے لگے، کسی کے ساتھ بزنس کرنے لگے، تو اگر دوسرے اس کے مسلمان بہن بھائی کو اس کام سے تجربہ ہوا ہو، وہ اس سے مشورہ لے، لیکن وہ حسد کی بنا پہ اسے نہیں بتائے گا کہ یار اس راستے سے نہ جانا، یہ معاملات مت کرنا، یہ کرو بھی مجھے کیا لگے، تو یہ اس نے امانت میں خیانت کی۔ فرمایا کہ مشورہ بھی ایک کار خیر ہے، امانت ہو۔ آپ کو، مجھے اور آپ کو وہ بات کا علم ہے تو صحیح معنوں میں اپنے مسلمان کو اس کے جانی اور مالی نقصان سے بچانا چاہیے، اسے صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اور اگر اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تو انسان کو اس کے اندر اپنی چوانی نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں، پتہ ہو تو جان بوجھ کے اس کو پھنسانا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا، پکڑ ہوگی۔ اور پتہ نہیں تھا، ایسے اس کے اندر سر دھر دیا، بھئی یہ کر لو وہ کر لو، یہ سیدھا سا مجھے اس بارے میں معلومات ہی نہیں۔ دونوں طریقے سے انسان جان بوجھ کے یہ کام کرے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مسئول ہوں گے، پوچھے جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، چند ایک جس سے مسلمان کو نقصان پہنچے، فاسق، معلن، ان کی غیبت کرنا علماء نے جائز لکھا ہے۔ واجب الاحترام حضرت
حاتم اسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا اور چغل خور دونوں دوزخ کے بندر ہوں گے، یعنی انہیں یہ سزا ملے گی کہ ایک تو دوزخ میں ہے اور پھر دوزخ کے اندر ان کے چہرے بندر کی شکل اختیار کر دیے جائیں گے۔ غیبت بندہ کرتا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان حسد کی وجہ سے غیبت کرتا ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کے، کسی کی عزت کو دیکھ کے، کسی بھی چیز کے اندر اس کی خیر کو دیکھ کے انسان اس سے حسد کرتا ہے، اور پھر اس کی عدم موجودگی میں انسان پھر نامناسب الفاظ اس کے بارے میں استعمال کرتا ہے جس کو وہ برا جانتا ہے۔ اور حسد کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، جلا ڈالتا ہے کہ جس طرح کوئی سوکھی لکڑی ہو، سوکھی گھاس ہو اور اس کو آگ دکھائی جائے، آگ لگائی جائے، تو جس طرح خشک اور سوکھی گھاس اور لکڑی کو وہ آگ فوراً پکڑتی ہے اور اس کے جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کچھ باقی نہیں رہتا، فرمایا اسی طرح حسد کرنے والا اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں اس طرح اس کی ختم ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں۔ تو غیبت کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ حسد، بندہ جب حسد کرتا ہے تو پھر اس کی غیبت کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ غیبت کی ایک دوسری وجہ احساس کمتری ہے، انسان کسی کو اپنے سے افضل جانے، اس کی عزت شہرت، اس کے معاملات کو دیکھ کے انسان خود کو چھوٹا محسوس کرے، احساس کمتری ہو، اس وجہ سے بھی پھر انسان اس کی غیبت کرتا ہے۔ تیسری بنیادی وجہ احساس برتری، انسان اپنے آپ کو مال میں، عزت میں، شہرت میں، نیکیوں میں، علم میں، تقوی میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، انسان دوسرے کو حقیر سمجھے، تو پھر اس لیے بھی انسان غیبت کرتا ہے۔ اور غیبت کی ایک اور بنیادی وجہ بدگمانی ہے، انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کرے اور پھر اس کی عدم موجودگی میں پھر اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہ کرے، وہ الفاظ استعمال کرے جسے وہ سنے تو برا جانے، بدگمانی کر کے، برا خیال کر کے، تو اس وجہ سے بھی انسان غیبت کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ جو بعض گمان ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انسان اپنی طرف سے کسی کے بارے میں اسے خیال نہیں کرنا چاہیے، وہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، جب تک کہ صحیح آنکھوں سے دیکھ نہ لے، پختہ علم نہ ہو جائے شواہد کے ساتھ، تو انسان کو کسی کے بارے میں اس میں ظن رکھنے کا حکم ہے۔ حضرت کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک بار ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک میں تہجد جیسی نعمت سے محروم ہو گیا۔ سفیان ثوری پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ ساتھ تہجد کے پابند تھے۔ آپ فرماتے ہیں 5 مہینے مسلسل میں تہجد نہ پڑھ سکا، باوجود کوشش کے۔ آپ سے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ نوست طاری ہوئی کہ آپ تہجد جیسی نعمت سے محروم کر دیے گئے؟ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں وہ ہے بدگمانی۔ میں نے ایک شخص کو خوف خدا سے، اللہ کے ڈر سے روتا ہوا دیکھا، تو میں نے اس کے بارے میں یہ گمان کیا کہ یہ ریاکار ہے، یہ دکھلاوے کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ جو میں نے برا گمان کیا
اس کی سزا کی وجہ سے 5 مہینے تک میں تہجد کے وقت اٹھ ہی نہ سکا یا پڑھ ہی نہ سکا، پڑھنے کی سکت ہی نہ مجھ میں ہوئی۔ تو جو صبح شام ہم لوگ ہر مجلس میں غیبت کرتے ہیں، تو برے خیال بدگمانیاں کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، تو پھر اندازہ کریں ہماری نمازوں میں اس کا کتنا اثر پڑتا ہوگا۔ اور یہ ایک بیماری بھی ہے شیطان کی طرف سے کہ انسان کسی کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اکٹھا دیکھے تو وہ سمجھے کہ یار یہ میرے بارے میں کوئی خیال بدگمانی کر رہے ہوں گے، میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں گے۔ تو انسان کو یہ شیطان کے چالوں میں سے، شیطان کے وسوسوں میں سے بڑا وسوسہ ہے۔ وہ اپنے انسان کو اس کے رشتہ داروں، اس کے اعزا اقربا، بہن بھائیوں، دوستوں سے، پڑوسیوں سے اس کو یہ بدگمانی ڈال کے اس کو ان سے دور کر دیتا ہے، اور شیطان پھر یہی چاہتا ہے۔ غیبت کرنے میں منافقت بھی پائی جاتی ہے، سامنے کچھ اور پیچھے برائی بیان کرنا۔ اس عمل کرنے والے کو حدیث پاک کے اندر 2 زبانوں والا اور 2 چہروں والا کہا گیا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دنیا میں 2 چہرے ہیں وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ جس کے دنیا میں 2 چہرے ہوں گے، قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ دنیا میں 2 چہرے ہوں گے، مثلا میں اپنے مسلمان بہن بھائی کے سامنے کوئی بات کرتا ہوں اور اپنے اسی مسلمان بہن بھائی کی پشت کے پیچھے اس کے بارے میں بری بات کرتا ہوں، تو یہ 2 چہروں اور 2 زبانوں والا شخص ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن اس کے منہ کے اندر آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ تو غیبت کرنے کے پیچھے ایک گناہ کی وجہ سے اس کے پیچھے کئی گناہ ہیں۔ انسان غیبت کرتا ہے حسد کی وجہ سے، غیبت کرتا ہے تکبر کی وجہ سے، اور غیبت کرتا ہے بدگمانی کی وجہ سے۔ اس لیے رمضان شریف آ رہا ہے، اس لیے میں نے آج یہ موضوع رکھا کہ انسان جب عام دنوں میں غیبت کرنا کتنا کبھی اور برا عمل ہے، تو انسان نے روزہ رکھا ہو، صبح سے لے کے شام تک پیاس، بھوک، تکلیف کو برداشت کیا، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، تو روزہ رکھ کر اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔